السلام علیکم، میرا نام ہے عمر وسیم اینڈ ویلکم ٹو دا تھرڈ پوڈ کاسٹ آف بھائی لوگ پوڈ کاسٹ. اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے بھائی بابر وسیم اینڈ ایکسپرٹ اینڈ انٹرپرینور ان دی آئی ٹی سیکٹر ہمسیلف. یار بابر بھائی، آپ کو تو پتہ ہے میں مطلب نماز کی جب بات آتی ہے تو میں نہیں چھوڑتا. اور کیا مطلب یار، ہاں چلو تو آئی ایم شیور میرے ویورز میرا حلیہ میرا بھیج دیکھ کے سمجھ جاتے کہ یار مسجد میں پڑھنی ہے ورنہ نہیں پڑھنی ہے نا. اچھا ہاں جی. تو بابر بھائی ابھی آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ اور ہمارے ریلیجیس کلیرکس، ہمارے اسپریچول لیڈرس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جنگ چھڑ گئی تھی. گورنمنٹ نے مسجدیں بند کرنے کا اعلان کر دیا اور ہمارے علماء نے بولا کہ نہیں، ہمیں اللہ کا گھر اس وقت آباد کرنا ہے. آف کورس دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہم لوگ اللہ کو اس وقت پہ بھول بھی نہیں سکتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر پہ بھی اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم لوگ کمپلیٹلی ڈیووٹ نہیں کرتے ہم لوگ معافی کیسے مانگ سکتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، ہمارے رب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو ابھی ڈاکٹر ہمارے پریزیڈنٹ الوی صاحب نے ان ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ پریزیڈینشیل ہاؤس میں میٹنگ کی ہے، آن وچ دے ہیو ڈیسائیڈیڈ اپون اے 20 اسٹینڈرڈ آف پروسیجر کہ ایز لانگ ایز دے آر فالوئنگ دیز اسٹارٹنگ رمضان all the congressional players will be offered in the mosques only if those 20 SOPs are followed. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یار خیال تو یہی کہ تھوڑا مکسڈ فیلنگز ہی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایونچولی ایشو وہیں پہ آ رہا ہے کہ لوگوں کا، اب آپ صف میں جب کھڑے ہوتے ہو تو آپ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہو. ایونچولی ایک بندہ بھی اگر افیکٹڈ ہے، اس کو نہیں پتا، تو آبویسلی اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگیاں بھی ڈینجر میں آ سکتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اب اس کو مذہب کی طور پہ لے کے جائیں، کیونکہ اب دیکھیں سعودی عرب کو اگر آپ دیکھو تو سعودی عرب نے ابھی ریسنٹلی اپنی جتنی بھی تراویحاں ہیں اور جو ان کی عید کی نماز بھی ہے انہوں نے وہ کینسل آف کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ ادا کریں. ٹھیک ہے، جب ایک آپ جو کسٹوڈین جو ہیں آپ کے مذہب کے سعودی عرب جہاں پہ حرمین شریفین ہیں، تو وہ لوگ جب اتنا سیریسلی چیز کو لے رہے ہیں تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ تو نمازیں پہلے آپ پڑھو، بے شک عبادت کرو، لیکن جب ہمارے نبی کے اس میں بھی زمانے میں بھی جب یہ اس طرح کی اباہ پھیلی تھی تو انہوں نے خود اپنے الفاظ، ان کے اپنے حدیث بھی ہے اس پہ کہ جی آپ اپنے گھر پہ نماز ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ، اور انفیکٹ اپنے گھروں سے اپنی جگہ سے ہجرت بھی نہ کریں تاکہ اگر کوئی وبا ہے تو وہ ادھر ہی رہے، زیادہ پھیلے بھی نہیں. لیکن ایونچولی ہم لوگ پہ یہیں پہ آ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نہیں کرنا ہے. انفیکٹ میں نے بھی 1-2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ US میں ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے، وہ ایک قصہ سنا رہا تھا کہ اسی طرح وہاں پہ ایک رشین چرچ تھا جو نہیں مان رہا تھا گورنمنٹ کی بات لاک ڈاؤن پہ، اینڈ دے ریفیوزڈ کہ جی ہم نے سنڈے پریئرز اپنی کرنی ہی کرنی ہے. تو انہوں نے جب وہ کی اور تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے کرنے کے ہفتے بعد اسی چرچ کے 50 لوگ ور جو افیکٹڈ آف کرونا وائرس، اور پھر ان میں سے 10 سے 12 بندہ اگلے ہفتے فوت ہو گیا کیونکہ دے ور ابو 50، تو جو ایلڈرلی لوگ تھے وہ فوت ہو گئے. تو وہ یہی بھیک مانگ رہا تھا کہ جب تم لوگوں کو کہا جا رہا ہے ایک بات سے، ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے، ڈاکٹرز اپنی ساری زندگیاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اس چیز پہ مطلب کام کر رہے ہیں، اور ایونچولی ہم نماز کے لیے یا چرچ کے لیے یا گرودواروں کے لیے ہم لوگ یہ چیز پڑھا رہے ہیں ایک طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ مطلب ایونچولی ہر بندے کی اپنی سوچ کی بات ہے. جس کو واقعی میں بہت زور سے عبادت کرنی ہے اور وہ لگتا ہے کہ جی بھائی اس کے مسجد میں نہیں جاؤں گا تو جی مسئلہ حل نہیں ہونا، تو ٹھیک ہے آپ کریں. پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ، اب اور کس طرح آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ ایونچولی یہی ہے کہ ملک کا نقصان ہی ہو رہا ہے اور لوگ فوت ہو رہے ہیں، آپ اپنی پوری فیملی کو ڈینجر میں ڈال رہے ہیں، اور ایونچولی پھر ہم لوگ کام پہ نہیں جا رہے. ہم لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے اور ہم لوگوں کی جو بھی اب جو ڈیلنگس تھیں کام کے حوالے سے وہ ساری رکی ہوئی ہیں، پیمنٹس رکی ہوئی ہیں. مطلب صرف نماز متاثر نہیں ہو رہی کہ جی ایک مسلمان مسجد نہیں جا سکتا، پوری لائف ہی درم بھرم ہوئی ہوئی ہے. تو وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو مل کے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایونچولی کیا بہتر ہے، زندگی بڑھ کر ہے، عبادت بڑھ کر ہے، آفس بڑھ کر ہے، یا فیملی بڑھ کر ہے. تو وہ ہمیں خود اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے. نہیں بٹ بار بھائی دیکھیں نا، فار دا سیک آف دی آرگومنٹ لیٹ می اسپیک فار دوز پیپل. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے جان بڑھ کر ہے، کچھ لوگوں کے لیے مذہب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اینڈ ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے، ایز لانگ ایز وی ڈیووٹ آور سیلفس کمپلیٹلی ٹو اللہ، ہم لوگ کا ہمارے رزق کی ٹینشن نہیں لینی، ہمیں اپنی جانوں کی ٹینشن نہیں لینی، ہم اللہ کے سپرد ہیں، ہماری کہتے. سو اب یہ لوگ جن لوگوں کا صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم لوگ گھر پہ لاک ڈاؤن میں پورا وقت، ہم نہ باہر کام ڈھونڈنے جا رہے ہیں نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، بس ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہمیں اللہ کے گھر میں پڑھنے دو. وائی کانٹ دے
pray there. And चलें, मैं आपको ये भी बता दूं, some of the SOPs that the president and our religious clerics have settled upon, they are that all mosques shall remove all their carpeting and ज़मीन हर वक्त साफ़ होनी चाहिए and मतलब कि thoroughly साफ़ रहनी चाहिए. उसके अलावा नमाज़ों के बाद, फ़र्ज़ अदा करने के बाद किसी किस्म की भी गैदरिंग नहीं हो सकती मस्जिद में, चाहे वो खुतबा हो, चाहे वो कोई दुआ हो. नहीं, आप फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ें, घर जाएं, दुआ अपने घर जाके करें. उसके अलावा प्रेयर्स विल बी प्रेफर्ड दैट दे आर ऑफर्ड इन द ओपन कोर्ट यार्ड्स ऑफ द मॉस्क्स इंस्टेड ऑफ द क्लोज्ड स्पेसेस. उसके अलावा ये है कि 50 साल से उम्र के ज़ायद अफराद और छोटे बच्चे उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा मस्जिद में. और दूसरी चीज़ जो आप कंधे से कंधा मिला के नमाज़ पढ़ने वाली बात कर रहे थे, 6 feet ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ईच पर्सन हैज़ टू बी मेंटेन्ड. तो अगर हम ये सब फॉलो करते हैं, बात वही है, वी कैन नेवर बी श्योर, वायरस फिर भी फैल सकता है. एक छींक, द ड्रॉपलेट्स, आई विल बाय द वे एट दिस पॉइंट मैं एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे प्ले करवाना चाहूँगा विच शोज़ अ चाइनीज़ स्टडी कि आपके छींकने के बाद, आपके खांसने के बाद ये ड्रॉपलेट्स कितनी देर तक हवा में रहते हैं और कितनी दूर तक फैलते हैं. ये वीडियो आप देख रहे होंगे, देन दिस विल, आपको इससे अंदाज़ा होगा कि आपको मास्क वगैरह क्यों पहनने को कह रहे हैं लोग. तो इवन इफ़ ऑल दीज आर, अच्छा हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ. डॉक्टर हमारे प्रेसिडेंट अलवी साहब ने बोला कि अगर हमारे किसी भी उलमा ने या किसी भी मस्जिद के सरबराह ने ये SOPs ना फॉलो किए तो ये गुनाह होगा और यही लॉ अप्लाई हो रहा है. हम इन लोगों को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं. अगर इन लोगों ने ये SOP तोड़े, किसी को वायरस लगा, दिस विल बी अ गुनाह विच विल डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट देयर इंटेंशंस टू प्रे इन द मॉस्क. मैं देखो फिर बात वहीं पे आ गई ना कि हु इज अकाउंटेबल. अब वो ठीक है, SOPs तो बना दिए, इस मुल्क में तो करोड़ों के SOPs बनते हैं, फॉलो कौन करता है? ठीक है, अब वही बात है, अगर मैं एक जिद्दी नमाजी हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मुझे कोरोना वायरस है कि नहीं है, मैं चला जाऊँ मस्जिद में, मैं एक छींक मार दूं या मैं जमाई ले लूँ या मैं खांस दूं, उसकी वजह से मैं दूसरों को तो इंडेंजर कर रहा हूँ ना. तो पॉइंट क्या है कि मतलब जरूरी है कि काम करना है तो किस मेजर्स को लेके करना है, हाँ, और किस हद तक करना है. अब वही बात है, नमाजें पढ़ो, तरावियां पढ़ो, जब आपके मतलब मुझे समझ नहीं आती, जब आपके मजहब में, आपके अपने रिलीजन में मतलब पता आसानियां देता है मजहब हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आसानियां देखते नहीं, हमने मुश्किल चीज को ही देखना होता है हमेशा और हमने वही चीज फॉलो करनी है. जब आपको एक मजहब कह रहा है कि यार आप अगर ये एक सिनेरियो बना हुआ तो आप ये चीज फॉलो कर लो, लेकिन नहीं भाई वो नहीं करना, ठीक है, तो ये जिद्दी पना है मेरे हिसाब से तो. लेकिन वही बात है, जो भी बंदा ये चीज फॉलो कर रहा है उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे है, उसकी अपनी जिंदगी के ऊपर है. अब अगर वो ये रिस्क लेना चाहता है, अब जिस तरह अल्लाह ने कहा कि जी रिज़्क देना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, हर बंदे का रिज़्क लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बंदा घर ही बैठा रहे और रिज़्क खुद ब खुद आता रहे, ठीक है ना. तो सेम गोज फॉर दिस सिनेरियो कि अब अल्लाह ने आपको कहा है कि यार ठीक है, नमाज पढ़ो, सब करो, मैं आपको बचाऊंगा, सब चीजें, इबादत करो, माफिया मांगो, लेकिन इसकी ये गारंटी तो नहीं है ना कि आप जाएंगे जब मस्जिद में तो वहां पे आपको कोरोना वायरस नहीं लगेगा, ठीक है. तो मतलब एक सोचने वाली बात है कि मतलब किस हद तक हम लोग ये चीज सीरियसली लेते हैं. भाई ये मतलब कि मजे की बात है, जितनी हमने अभी डिस्कशन की है, जब भी ये डिस्कशन 5 मिनट से ज्यादा एक्सीड करने वाली होती है ना, ब्लेम गेम शुरू होने लगती है. Obviously. अभी मैं आपसे यही सवाल करने लगा, देन भाई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस. अब इस्लाम भी सिर्फ इस्लाम नहीं ना, इस्लाम में भी कितने डिविजन्स हो गई हैं, कोई कुछ फॉलो करते हैं, कोई कुछ फॉलो करते हैं. देयर आर सम पीपल हु आर टेकिंग दीज कोरोना वायरस वार्निंग्स वेरी सीरियसली, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग उसी पार्ट में हैं बट स्टिल दे हैव दैट थिंकिंग कि नहीं, नमाज तो मस्जिद में ही अदा करनी है. तो अब बात ये कि ब्लेम गेम पे आ जाती है बात, एंड व्हेन इट कम्स टू द ब्लेम गेम देन इट ऑल गोस टू मी. मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इवेंचुअली हम लोग यहाँ बैठ कर अगर हम घंटे का भी पॉडकास्ट कर लेंगे ना, वी विल नॉट फाइंड एनीवन कि जो कहेगा मैं हाँ जी ये बंदा अकाउंटेबल है. नहीं भाई, ये इवेंचुअली ये हर बंदे की अपनी सोच पे आ जाएगी बात. अब कि यार हाँ ये काम मैंने नमाज पढ़ने मस्जिद में जाना है, घर पे पढ़ना है, या मैंने सुनते हैं वहां पढ़नी है या वहां पढ़नी है, खुतबा मस्जिद में सुनना है या घर बैठ के सुनना है. मतलब ये सारी बातें हर बंदे की अपनी कैपेसिटी पे हैं. इवेंचुअली मेरा यही हिसाब है कि थोड़ा अकल के नाखून चबाएं, जो आपकी मतलब समझ में आती है बात उसको फॉलो करें, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप रिसर्च कर लें पहले. डोंट मेक डिसीजंस जज्बाती हो गए कि हाँ जी ये बुरा वक्त है तो जी अल्लाह की मस्जिद में जाके जी गिर जाएं और उधर ही पड़े रहें और उधर ही वहां पे उस मस्जिद में पता नहीं अब सफाई हो रही है नहीं हो रही. लाखों मस्जिदें हैं इस मुल्क में, क्या वो लाखों मस्जिदें इस चीज को फॉलो करेंगी? आई हाईली डाउट. नॉट लाइक कि मतलब मुझे कि उनसे कोई नाराजगी है वो है, लेकिन वही बात है कौन उसकी गारंटी ले रहा है कि वो SOPs क्लियर हो रहे हैं. मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि लोगों की जिंदगी बचे या ना बचे. बचेंगे तो फिर आगे इबादत भी कर पाएंगे, बचेंगे तो फिर आगे काम भी कर पाएंगे. हाँ, तो बार भाई ये एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी कुछ दिन पहले, आई एम श्योर हम सब ने देखी होगी, मैंने देखी है, फेसबुक फैल गया था उससे कि मक्का मदीना में आर्मी मिलिट्री के ट्रक्स हैं लाइक दर्जनों के हिसाब से. व्हाट वाज दैट अबाउट?
یا مجھے تو میرے کچھ دوست ہیں سعودیہ میں, ان سے میں نے پتہ کیا کہ یہ کیا سین ہے یہاں پہ, کیا ہو رہا ہے, تو ان لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی وہاں پہ کیونکہ یہ سامان کا شارٹیج ہے, چیزوں کی شارٹیج ہے, تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہمارے خاص طور پہ ماشاء اللہ یہ ایکسپیٹس ہیں اتنے اچھے انڈین, بنگلہ دیشی, پاکستانی, کہ ان لوگوں جو ہے نا چیزیں وہاں پہ مہنگی بیچنی شروع کر دی تھیں. لوگوں نے کرفیوز جو وہاں لگے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. تھوڑا سا وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہے نا کیوس کی صورتحال ہو رہی تھی مکہ مدینہ میں, تو اس وجہ سے انہوں نے آرمی کو بلایا تاکہ چیزوں کو کنٹرول کریں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں, شاید پتہ ہو کہ لاسٹ منتھ جو MBS صاحب ہیں, کنگ جو ہیں, ان کا مسئلہ چل رہا تھا اپنے باقی پرنس جو ان کے ہیں ان کے ساتھ. اپیرنٹلی دیر واز اے کو ان پلان, لیکن اپیرنٹلی انہوں نے بچا لیا اپنے آپ کو اور وہ ہائیڈ آؤٹ میں تھے. اکو بھائی بھائی دس کمز اپ, یہ ایک اچھا ٹاپک ہے, اگلا پوڈ کاسٹ آ رہا ہے, اس کے اوپر بڑا مزے کی ڈسکشن ہو سکتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک بار بھائی دا پوائنٹ از کہ ہاں وی شوڈ آل اسٹرائیو ٹو بی بیٹر مسلمز, اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مطلب کہ ہم لوگوں کو دنیا, ہاں اب یہ ایک بہت زبردست بات ہے. اے ویری وائس پرسن ونس ٹولڈ می دس, اینڈ آئی تھنک یہ حدیث میں ہے یا قرآن میں کوئی آتا ہے, آئی ایم ناٹ گونا مس لیڈ اینی ون, بٹ انہوں نے ایسی بات کی تھی کہ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے آپ اپنے دنیاوی معاملے نہیں بگاڑ سکتے. اور یہ بہت مطلب کہ دونوں کی بس یہ نا میانہ روی رکھنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی, اینی تھنگ ٹو ایکسٹریم از ڈینجرس مین. اگر آپ پانی بھی زیادہ پیو گے, بہت زیادہ پی لو گے, آپ یو ول ڈراؤن, لائک آپ اپنے اندر ہی ڈوب جاؤ گے. سو اینی تھنگ ان ایکسیس از رانگ. ماڈریٹ کرنا سیکھو, اللہ کو بھی یاد کرو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یاد کرو. چھوٹا سا میسج یہ کہ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ 4-5 دن رہ گئے, تو خوب عبادت کریں, قرآن پڑھیں, استغفار کریں جتنا ہو سکتا ہے, اپنے گناہوں کی, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے جو مرحوم فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے, اور بس دعا کریں کہ یہ چیزیں ذرا آسان ہو تاکہ سب کی زندگیوں میں تھوڑی سی آسانی ہے اس ٹیریبل ٹائم میں. آمین آمین. بار بھائی پٹنگ یو آن دا اسپاٹ لائٹ, 1 منٹ ہے آپ کے پاس, میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, آپ نے 1 منٹ میں مجھے اس بات کا جواب دینا ہے. بار بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہماری اس قوم پہ رحم کرے, اور کرونا وائرس جب سبسائڈ ہو جائے گا, جب کمپلیٹلی تو نہیں, جب ویکسین تیار ہو جائے, ایریڈیکیٹ ہو جائے, وین ایوری تھنگ سیٹل ڈاؤن, پوسٹ کرونا وائرس پاکستان, واٹ ویژن ڈو یو ہیو فار اٹ؟ یا میرا ویژن تھوڑا سا پازیٹیو ہے. لیٹس کیپنگ دا سینیریو کہ ہر چیز مطلب کرونا وائرس کا افیکٹ کم ہو گیا, نیو کیسز نہیں ہو رہے, تو میرا خیال ہے ہر چیز میں بوم آنا ہے میرے حساب سے. کیونکہ وہی بات ہے کہ ایونچولی اب میں اور میرا پارٹنر جو ہیں میری کمپنی میں, واسق اور میں, ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کافی فون کالس پہ کہ ہم لوگ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ خود کیونکہ IT سیکٹر میں, تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ IT میں تو بوم آنا ہی آنا ہے. کیونکہ اب لوگوں نے تھوڑا سا, لوگوں کے اندر خوف بھی ہوگا کہ یار باہر جائیں نہ جائیں, کوئی لوگ نکلیں گے تو صحیح, لیکن کچھ طبقہ ایسا ہوگا کہ جو ابھی پیرانوئڈ رہے گا, جو بڑے فنکی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے آن لائن شاپنگ کرنی ہے, ان لوگوں نے آن لائن سامان منگانا ہے. تو ایز لانگ ایز IT سیکٹر جہاں تک ہے, مجھے لگتا ہے کہ IT سیکٹر میں تو بوم آئے گا, کیونکہ لوگوں کا بھی جتنا نقصان ہو رہا ہے نا, لوگوں نے اس کو کور بھی کرنا ہے. تو لوگ ایونچولی دے ول, اب جب جیسی کام شروع ہوتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ IT سیکٹر میں لوگ پیسہ ڈالیں گے, اور ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ای کامرس خاص طور پہ کافی زیادہ بوم کرے گی انشاءاللہ. میں تو مطلب اس پہ بڑا کاؤنٹ کر رہا ہوں, اللہ خیر کرے ایسا ہی ہو, کیونکہ ابھی تو فی الحال بہت برے حالات ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ آفٹر عید, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ عید کے بعد تک شاید کچھ ہمیں بہتری نظر آئے. لیٹس ہوپ, بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ بہتر ہو. Well said. If anything, میں agree کرتا ہوں آپ کے ساتھ. It makes sense what you just said. If you agree with what Babar bhai just said, or if you have any opinions as to how Pakistan will look like post coronavirus, please leave it down in the comments. اگر آپ کے پاس ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے کوئی اور انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں that you think we should discuss, then please leave them down in the comments. Don't forget to press the subscribe and bell icon button. آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. اللہ حافظ.